اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ تو خود وہ دلاتا ہے تو جیتے ہیں، کھلاتا ہے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مدد کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو مدد کرو گے تو کچھ گھٹنے نہیں دے گا، جو مدد کرو گے تو اس میں کچھ کم نہیں ہونے دے گا، بلکہ اپنے فضل سے اس میں بڑھا دے گا۔ سمجھیں؟ میں جس بات کے لیے آپ سب کو اس راستے پہ ڈال رہا ہوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، وہاں گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دھیان سے، یہ کام ہے دین کا کام۔ کیا کام ہے؟ دین کس کا ہے؟ رب کا۔ ہمیں صرف رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ آپ میرے لیے کریں گے نا، میں آپ کے لیے کرنے والا ہوں۔ ہم سب مل کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دین کا کام کریں گے۔ پہلی بات دھیان سے سب راضی طے کریں۔ جو بھی کام ہم کریں گے ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں تو ایک بات ہونی چاہیے، یہ کام نہ کسی کو دیکھ کر رہے ہیں، نہ کسی کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ نیت رکھو گے تو برکت ہی برکت ہے۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ میں ایسی نیت نہیں رکھ پاؤں گا، دنیا میرے دل و دماغ میں آ جائے گی، تو پھر میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا اپنی اصلاح کر لیں، سدھار کر لیں۔ اگر دنیا کرو گے لاؤ گے تو نقصان ہے، اللہ کو یاد کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو فائدہ ہی فائدہ۔ دوسری بات سنو، فرائض جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی، واجبات جو ہم پر اللہ نے واجب کیا، لازم کیا، اس کو کرنے کے بعد، اس حکم کو، اس آज्ञا کو رب کی ماننے کے بعد، دین میں رب کو راضی کرنے کی سب سے بہترین چیز جانتے ہو کیا ہے؟ وہ خدمت خلق، لوگوں کی خدمات۔ یہ لوگوں کی خدمت ایک ایسا عمل ہے مومن بندے کا جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو فرائض و واجبات تو ہر مسلمان پر، مومنین و مومنات پر واجب ہے، فرض ہے، تو آپ کو کرنا ہی چاہیے اور کرنا ہی پڑے۔ میں جو دعوت دے رہا ہوں آپ کو خدمت خلق، اب آپ مجھے بتائیے، پیر میرا محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر گیلانی بڑے پیر گیلان سے بغداد آئے، بہت دور ہے، 1 مہینے کا سفر ہے۔ یہاں آئے، یہاں ٹھہرے، کس لیے آئے؟ خدمت خلق کے لیے، تاکہ لوگوں کو ایمان ملے، لوگوں کو جینے کا طریقہ ملے، لوگوں کی خدمت کریں، سیوا کریں۔ غریب نواز سنجر سے بھارت آئے، کیوں آئے؟ خدمت خلق کے لیے، دین کے پرچار پرسار کے لیے۔ مخدوم سمنا سے آئے، کیوں آئے؟ خدمت خلق کے لیے، دین کے پرچار پرسار کے لیے۔ تو ہر بزرگ کی زندگی میں 2 چیز ہے، دین کا پرچار و پرسار، اور جن کے پاس ایمان نہیں ان کو ایمان کی دولت سے نوازنا، اور پھر خدمت خلق کرنا۔ میں آپ کو اس راستے پہ ڈال رہا ہوں جو بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ اس راستے پہ چلنے پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیونکہ ایک بندے کا عمل جو کسی بھی انسان کی سیوا میں، خدمت میں، مدد میں قدم اٹھتا ہے،
अल्लाह पाक इस बात से बहुत खुश होता है, राजी होता है। अब चूंकि ये दावत सिर्फ अशरफियों को नहीं है, ये सारे अहले सुन्नत वल जमात को, लेकिन हर आदमी पहले अपने घर से शुरू करता है। मैं अशरफी सिलसिले का जिम्मेदार हूं आज की डेट। अब आपसे हमारी फैमिली हो, आओ चलिए, ये अशरफी कम्युनिटी है, अशरफी फैमिली है, मैं उसका जिम्मेदार। मेरा दायित्व बनता है कि सबसे पहले मैं अपने घर को सुधारूं। सारे अशरफी सुधरेंगे तो फिर हम दूसरों को दावत देंगे कि आप भी आइए, काम कीजिए। बगैर एक हुए, बगैर मिले हुए कोई काम आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये पक्की बात है। अब अंजुमन अशरफिया चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, इसका काम क्या है, इसका नेटवर्क क्या है, भविष्य में ये क्या करेगा, क्या करने वाला है, इसका प्रोग्राम क्या है, ये दिमाग में रखिए। बड़ा विजन है। आप सोचोगे इतने बड़े बड़े काम होंगे कैसे, तो आप अभी कुछ मत सोचिए, अभी से साथ मिल जाएगी इंशाअल्लाह। मैं भी जिंदा रहा तो, नहीं तो नहीं रहा तो आप जरूर देखेंगे कि वो काम कैसे हो गए। जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, मकसद अल्लाह की रजा हो, उस काम में कभी नाकामी नहीं होती है। आसमान से फरिश्ते उतर पड़ते हैं मदद के लिए, जो कदम अल्लाह की राह में उठते हैं। आज हम अपने खावे दावे के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत देता है। और जब हम अल्लाह के दीन के लिए कदम निकालेंगे तो अल्लाह कितना नवाजेगा हमें। ये घाटे का सौदा नहीं है, घाटे का वला सइन्नल इंसान लफी खुसरिन इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। कसम है जमाने की, सारे का सारा इंसान घाटे में है, फायदे में बस वही है जो ईमान लाया और जिसने अच्छे अमल किए। हम आपको यहाँ दावत देने ये आए। अब आप सब अशरफी हैं और अशरफियत का मतलब ये होता है कि आपस में मोहब्बत रखो। जो बात मरकज से कही जाए तो यकीनन आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन वो होगी आपकी भलाई के लिए। जरूरी नहीं कि आपको हर बात समझ में आ जाए, जरूरी नहीं। आप जितने हिस्से में रहते हो उतना जानते हो। जहां बैठे हैं मेरी नजर के दायरे में इतने लोग हैं, अभी छत पे चढ़ जाऊंगा तो पूरा गांव नजर आएगा। जो जहां होता है उतना ही दूर तक देखता है। समझ रहे हो मेरी बात? हर बात आपकी समझ में आ जाए ये जरूरी